بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 56 میں خوش آمدید۔ یہ تمرین بھی حروف جر ہی سے متعلق ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، وجہ زید کالقمری۔ ترجمہ، زید کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ وجہ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ کاف حرف جر، قمر مجرور، جار مجرور مل کر چونکہ لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالیں گے۔ ثابتہ نکال لیں یا ثابتن نکال لیں، کچھ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ ثابتہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے جملہ دیکھیں، الصدقات للفقراء۔ الصدقات بنے گا مبتدا، لام حرف جر، فقراء مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالیں گے۔ ثابتات، ثابتات شبہ فعل، اس میں ہنہ ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل اور یہ بنے گا اس کے لیے متعلق۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، علیکم وقار، اطمینان کے ساتھ رہنا تم پر واجب ہے۔ اب یہاں پہ علی حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اب یہاں پہ دیکھیں اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو جار مجرور ہے یہ مبتدا نہیں ہو سکتے، یہ خبر ہی ہوں گے۔ تو یہاں پہ لفظوں میں چونکہ متعلق موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالیں گے اور محذوف نکال کے اب اس کے متعلق کر کے پورا جملہ کر کے اب اس کو خبر بنائیں گے۔ جار مجرور مل کر یہ لازم یا واجب کے متعلق ہوگا۔ واجب یہ شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر مقدم، اور یہ جو وقار ہے یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ تو خبر مقدم اپنی مبتدا بلکہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے والا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لام حرف جر، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتۃ شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر مقدم، اور یہ جو حکومت ہے یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ ان کے لیے حکومت ثابت ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ جب آپ ظرف مستقر نکالیں گے تو سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمے کے مناسبت سے جو بہتر لگے گا وہی نکالیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ جیسے بھی یہ ہے نا، حکومت کا اس بات کیا جا رہا ہے تو آپ ثابتۃ آپ نے نکال لیا، اور یہاں پر کیا تھا کہ وقار اور اطمینان کے ساتھ رہنے کو واجب کیا جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پر واجب نکال لیا ہے متعلق محذوف۔ یہاں پر ایک بات وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتائی تھی کہ جار مجرور ہے، لفظوں کے اندر تو متعلق اس کا موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالنا ہے، اور اس پورے جملے کو مبتدا نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ جو ظرف ہے یہ مبتدا نہیں بن سکتا، البتہ یہ خبر واقع ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، آدمی کا ادب کرنا اس کے سونے سے بہتر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ با ادب ہے، لوگوں کا ادب و احترام کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ بجائے اس کے پاس سونا اور مال و دولت تو کافی ہو لیکن وہ بے ادب ہو۔ ترکیب چلیں اس کی، ادب المرئی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور خیر یہ شبہ فعل ہے کیونکہ شبہ فعل کے اندر نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک اسم فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے، صفت مشبہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو مصدر ہے مصدر یہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، اور جو اسم تفضیل ہے یہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے۔ تو یہ جو خیر ہے یہ اسم تفضیل ہے، اصل میں یہ تھا اخیرو تھا، بہرحال تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صرف کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو یہ خیر شبہ فعل ہے، اس میں جو فاعل ہوتا ہے نا، ایک اور چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو اسم تفضیل ہے اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا، لفظوں کے اندر اس کا فاعل موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ضمیر فاعل نکالنا ہے، ہوا ضمیر، ہوا ضمیر بنے گا خیر کا فاعل، من حرف جر، ذہب مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اسی خیر شبہ فعل کے متعلق کر دینا ہے۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ پیچھے جو مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، استراحت النفس فی الیاس، استراحت کہتے ہیں راحت کو، نفس کی راحت، یاس کہتے ہیں نا امیدی، نا امیدی میں ہے۔ آپ کسی سے امیدیں لگائیں کہ فلاں بندہ میرا اتنا کام کر دے گا، فلاں بندہ مجھے پیسے دے دے گا، فلاں بندے سے میری یہ والی چیز پوری ہو جائے گی، تو اس میں آپ بے چین رہیں گے۔ اگر آپ دوسروں سے نا امید ہو جائیں کہ کوئی بندہ میرا کام نہیں کرے گا، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، پھر اگر کوئی شخص آپ کا کام کر دیتا ہے تو آپ کو راحت ملے گی اور آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو لوگوں سے مایوس کر لیں تو اسی میں آپ کے نفس کی راحت ہے، آپ کے دل کا چین اور سکون ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ استراحت یہ مضاف ہے اور النفس یہ بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ فی حرف جر، الیاس مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالیں گے۔ ثابتۃ آپ یہاں پہ محذوف نکال لیں،
ثابتۃ شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گی اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اخفاء الشدائد، شدائد کہتے ہیں سختیوں کو، سختیوں کا چھپانا مروت میں سے ہے۔ مروت کہتے ہیں بہادری، مردانگی کو۔ آدمی کے اوپر آزمائش اور تکلیف آئے لیکن اس کا اظہار نہ کرے، وویلا نہ مچائے، ہائے ہائے نہ کرے، چھپا کے رکھے، مردانہ وار اس آزمائش اور پریشانی کا مقابلہ کرے، یہ اصل بہادری ہے اور یہ اصل مردانگی ہے، یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اخفاء مضاف، شدائد ہوگا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، من حرف جر مروت مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے، لہذا محذوف نکالیں۔ ثابت شبہ فعل آپ نے نکالی ہے یا ثابتہ بھی نکال سکتے ہیں، کچھ اور بھی نکال سکتے ہیں ملتا جلتا۔ اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الانسان من اللسان، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، جب آپ کلام کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کا جو باطن ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، لہذا اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الانسان یہ بنے گا مبتدا، من حرف جر، اللسان مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے متعلق نکالنا ہے۔ تو جو کہ ترجمے میں دیکھنا میں نے ترجمہ کیا تھا پہچانا جاتا ہے، تو پہچانا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا آپ نکالیں، تو عرفو یا تو علمو۔ تو یہاں پہ اب یعرفو فعل محذوف نکالیں گے، یعرفو فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جو مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ۔ کیونکہ دیکھیں ترجمے کے اندر تھا نا پہچانا جاتا ہے، تو پہچانا جاتا ہے اسی سے مناسب ہم نے عربی کا لفظ یعرفو یہاں پہ محذوف نکال لیا ہے۔ آگے چلیں توکلوا علیہ، اسی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ توکلوا فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی توکلوا فعل کے متعلق ہے۔ توکلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ امر ہے نا، امر انشاء کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں دواء القلب الرضا بالقضاء، دل کی دوا قضاء پر رضامندی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، اس سے اس کی دل کی صحت اور دل کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اب چلتے اس کی ترکیب کی طرف۔ دوا مضاف، القلب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے بنا دینا اس کو مبتدا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الرضا، راضی یا رضا، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور یہ مصدر ہے، اور مصدر کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جو شبہ فعل ہے، شبہ فعل میں ایک قسم مصدر بھی ہوتا ہے، تو لہذا یہ شبہ فعل ہے، تو جار مجرور مل کر آپ نے اسی شبہ فعل کے متعلق کر دینا ہے۔ بار فجر قضا مجرور، جار مجرور مل کر الرضا شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ جو الرضا ہے یہ 16 قسموں میں سے اسم مکسور ہے، جس کے آخر میں الف مکسورہ آتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حرف جر کا عمل پہچاننا ہے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کاف حرف جر ہے اور اس نے عمل کیا ہے، کمر کو جر دیا ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہاں پر الف لام موجود ہے کمر کے شروع میں۔ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی لام حرف جر ہے جس نے فقراء کو جر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں الا، یہ حرف جر ہے جس نے کم ضمیر کو جر دیا ہے، لیکن جو ضمیریں ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب مبنا ہوتا ہے، لہذا لفظوں کے اندر آپ کو اس کے اوپر جر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی لام حرف جر ہے اور ہم ضمیر یہ مجرور ہے۔ تو اس میں دیکھیں لام جو حرف جر ہے نا، ویسے تو اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، لیکن بعض اوقات جب یہ ضمیروں کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر فتح بھی آ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ فتح لکھا ہوا نظر آئے گا، لہم اس کو پڑھیں گے۔ باقی یہ جو جر ہے یہ ہم کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے، یہ عامل کے اعتبار سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے چلیں خیر من ذہبی، یہاں پہ من حرف جر ہے جس نے ذہبی اس کو جر دیا ہے، کسرہ دیا، تنوین نہیں دی اس نے، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مضاف ہے، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فی الیاسی، یہ فی حرف جر ہے جس نے یاس کو جر دیا ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے من حرف جر ہے جس نے مروتی اس کو جر دیا ہے، کسرہ آیا ہے، تنوین نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ یہاں پر من حرف جر ہے جس نے اللسان کو کسرہ دیا ہے، جر دیا ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ یہاں پر علی حرف جر ہے اس مثال میں جس نے ہی ضمیر کو جر دیا ہے، علیہ، تو اس میں جو ہی ضمیر کے اوپر جر آیا نا، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب بھی اسی طریقے سے تھا، ایسا نہیں ہے کہ علی حرف جر کی وجہ سے کسرہ کی صورت میں اس کے اوپر جر ظاہر ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں با حرف جر ہے جس نے قضائی اس کو جر اور کسرہ دیا ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔